کہ گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جو الگ الگ کام کاج کیا کرتا تھا۔ کبھی مزدوری کر لیتا تو کبھی کسی دکان پہ کھڑ جاتا۔ گاؤں کے پاس ہی ایک پرانا قلعہ پایا جاتا تھا جس بدولت سے وہ گاؤں بھی مشہور تھا۔ دور دراز علاقوں کے لوگ اس گاؤں کو پرانے قلعے کے نام سے جانا کرتے تھے۔ ہر کوئی اس اور جانے کو ڈرتا تھا کہ نہ جانے اس پرانے قلعے میں موجود کیا کیا پایا جاتا ہو جسے ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کھنڈر کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے گاؤں میں اس کھنڈر کے بڑے بڑے چرچے کیے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس کھنڈر کی مکمل کہانی سنانے کے لیے بہت ساری اشرفیاں لے جایا کرتے تھے۔ نوجوان کے پاس کہانی سننے کو اشرفیاں موجود نہ تھی۔ تب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ خود اس کھنڈر کی اور جائے گا، سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ نوجوان سفر کی جانب جوش و خروش کے ساتھ رواں دواں ہوا۔ اس کھنڈر کی اور پہنچا۔ سارا کھنڈر گھوما پھرا، تب کہیں اس نے کھنڈر میں ایک خفیہ کال کوٹری ڈھونڈ نکالی جسے اس نے دیکھا۔ اس کال کوٹری میں ایک سچائی لکھی ہوئی تھی کہ اس کال کوٹری میں ہمیشہ مجرم کو سزا سنائی گئی ہے۔ جو شخص سلطنت کے نظام اور سلطنت کی بقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا تو اسے اس خفیہ کال کوٹری میں اذیت دی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ ان دیواروں پر اتنا تک لکھا ہوا تھا کہ رانی ایک روز جب میں سلطنت میں موجود نہ تھا، یار کو بلوا کر اس کے ساتھ مزے اڑا رہی تھی کہ رانی کے غلط تعلقات راجا کو پتہ لگنے کے بعد راجا نے حق کا فیصلہ کیا اور رانی کو بھی اسی کال کوٹری میں ڈال دیا۔ نوجوان وہیں سے جب واپس گاؤں کی اور پہنچا تو گاؤں کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ساری کی ساری حقیقت سے آگاہ کیا، جن سے ڈھونگی لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ختم ہوئی اور گاؤں والوں کے لوگوں کے پیسے بچے۔ نوجوان نے کہا کہ یہاں پر بھی ایک ایسی کال کوٹری بنائی جائے کہ ان ڈھونگی لوگوں کو اس میں پھینکا جائے جو لوگوں کے شوق، لوگوں کی مجبوریوں کا اپنے مفاد کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں۔